اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بیٹا امید ہے آپ لوگوں نے پریویس لیکچر سنے ہوں گے اور آپ ان سے بھرپور مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو بارہا میں بتا چکا، آپ لوگ اپنے مقصد میں ڈٹے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور کامیاب کریں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ابو القاسم زہراوی، سبق درسی کتاب کا سبق نمبر 4، امتحانی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، خلاصہ کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل سبق یہ، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بیٹا مصنف کا تعارف بتایا گیا، اس کے بعد سبق کا تعارف بتایا گیا ہے، اس کے بعد سبق کے اہم نکات لکھے گئے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ جو بڑا ایک کالم بنایا گیا ہے اس میں ہم نے سبق کی تشریح لکھی ہوئی ہے۔ سبق کے یعنی کہ جو ہے تشریح کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، کچھ سبق کے جو اہم نکات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ مصنف کا تعارف مصنف حمید عسکری، مختصراً تعارف لکھا ہوا ہے، یہ فزکس کے پروفیسر ہیں۔ ان کی 2 تصانیف ہیں، ایک ہے نامور مسلم سائنسدان، دوسرا ہے نامور مغربی سائنسدان، یہ 2 ان کی تصانیف ہیں۔ تو اس کے بعد سبق کا تعارف صنف ادب۔ کچھ اساتذہ جو ہیں وہ ان کا خیال ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مضمون ہے، اور کچھ جو اساتذہ ہیں وہ اسے خاکہ کے طور پر لکھتے ہیں۔ یہ ایک تضاد چلا آ رہا ہے، تو آپ مضمون اور خاکہ دونوں بھی رائٹ کر سکتے ہیں۔ مسلمان کا اس میں اب اہم جو پوائنٹ ہیں سبق کا تعارف، جو سبق میں باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ میں بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کا شاندار ماضی، اس میں بڑا زبردست شاندار ماضی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی سائنسی خدمات کے بارے میں ہے، اس کے بعد پہلا مستند سرجن ڈاکٹر اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کے بعد پھر تصریف کے بارے میں بات کی گئی ہے، علم جراحی کی یعنی کہ علم جراحت کی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس کے بعد آسان اور سادہ طرز بیان ہے، یہ تصریف یعنی کہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں بات کی چل رہی ہے آگے۔ آسان اور سادہ طرز بیان ہے، سرجری کی یہ پہلی نصابی کتاب ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی ریٹن فارم میں جو سرجری پر لکھی گئی، لیکن یہ پہلی کتاب ابو القاسم زہراوی کی لکھی ہوئی۔ اس کے بعد بیٹا یہ گانا روز تصنیف ہے، بہت زبردست تصنیف ہے، یہ مختلف زبانوں میں اس کی ترجمہ ہوا، مختلف تراجم نے اس کا ترجمہ کیا۔ اہل مغرب اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کو بطور سند پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب، یہ جو سبق ہے ہمارا، یہ ماخوذ ہے نامور مسلم سائنسدان سے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2 اس کی ہیں، ایک نامور مغربی سائنسدان، ایک ہے نامور مسلم سائنسدان، تو یہ جو ہے ہمارے نامور مسلم سائنسدان سے ماخوذ ہے یہ سبق۔ اس کے بعد بیٹا یہ سبق کے اہم نکات پہ میں آ رہا ہوں۔ یہ جو ہیں جو 3 کالم بنائے گئے ہیں سبق کے اہم نکات میں 1، 2 اور 3، جس میں لکھا ہوا ہے پہلی لائن ہے مسلمانوں کی علمی فضیلت، اور یہ پہلے صفحے کے لحاظ سے یہ کالم بنائے گئے ہیں۔ یہ پہلے صفحے کی بات ہے، دوسرے صفحے کی، اور آخری صفحے میں استاد کامل لکھا ہوا ہے بچہ۔ یہ 3 یعنی کہ صفحات ہیں سبق کے، اور 3 ہی کالم بنائے گئے ہیں۔ تو ہم سبق کے اہم نکات پہ بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی علمی فضیلت۔ سرزمین اندلس مسلمانوں کی یہ علمی فضیلت ہے، یعنی کہ اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے بچہ جو ہیں پہلا صفحہ، اور اس کے بعد پھر جو 3-4 لائنیں لکھی ہوئی ہیں یہ آپ کے پہلے صفحے کے پیراگراف ہیں۔ پیراگراف کے اہم نکات جو ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں میں۔ پہلا پیراگراف ہے مسلمانوں کی علمی فضیلت۔ اس میں مسلمانوں کی علمی فضیلت دیکھیں تو سرزمین اندلس کے مسلمان اہل علم تھے، بہت اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد ابو القاسم زہراوی ایک نمایاں شخصیت جو ہیں وہ نمایاں شخصیت ہیں، ان کا لوہا جو ہے وہ صدیوں تک مانا جاتا رہا ہے، اب بھی ہے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں ہے نام اور اس کی وجہ تسمیہ۔ ابو القاسم زہراوی اس کا نام کیسے ہوا؟
تو یہ اسپین کا ایک حکمران جس کا نام عبد الرحمن الناصر تھا، اس نے اپنی سلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک اپنی ملکہ جس کا نام زہرا تھا، اس کے نام پر ایک محل تعمیر کروایا۔ اس محل کا نام جو تھا وہ محل کا نام قصر زہرا رکھا، اور آہستہ آہستہ اس کے گرد دوسرے لوگوں نے بھی جو ہے وہ ایک اپنے گھر وغیرہ بنانا شروع کر دیے، تو وہ ایک جو ہے بہت بڑا شہر بن گیا، وہ شہر بن گیا، اور اسی وجہ سے اس کا نام ابو القاسم کا نام اسی زہرا کی وجہ سے، قصر زہرا کی وجہ سے زہراوی پڑ گیا۔ یہ جائے پیدائش ابو القاسم زہراوی جو ہیں، ان کے آباء و اجداد یہ اندلس کے ہی رہنے والے تھے۔ یہ ان کی جو پیدائش ہے یہ 936 میں عبد الرحمن الناصر کے دور میں ہوئی، جو اندلس کا 8واں فرما روا تھا، 8واں بادشاہ تھا۔ اچھا بچہ، اس کے بعد ہے تیسری لائن ہے دارالسلطنت قرطبہ کی شان و شوکت۔ یہ قرطبہ یہ سن ولادت یعنی کہ زہراوی کا یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ اس کے بعد قرطبہ کی ترقی پہ اگر دیکھیں تو اس میں جو ہیں بہت زیادہ، اس میں 3800 جو ہیں 3800 مساجد تھیں، 60,000 بہت بڑی بڑی عمارتیں، اور 2 لاکھ عام لوگوں کے مکانات، اور اس کے علاوہ جو ہے 8,000 دکانیں، 700 حمام۔ یہ اس کی جو ہے زبردست یعنی کہ اس کا ترقی کی بات ہو رہی ہے، ترقی اس کی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ لکھا گیا ہے، اس میں ہسپتال بھی تھے۔ جو ہسپتال ہیں اس میں 50 سرکاری ہسپتال۔ یہ بیٹا جو ہیں آپ کے MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں یہ پوائنٹ۔ 50 سرکاری ہسپتال اور شاہی لائبریریاں جس میں 2 لاکھ سے زائد کتب موجود تھیں، یہ اور یونیورسٹی۔ اس کے بعد یونیورسٹی جو ہے قرطبہ کی یونیورسٹی اس مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی جو ہے اس دور میں تھی۔ اس کے بعد عملی زندگی کا آغاز جو ہیں ابو القاسم زہراوی، ان کی عملی زندگی کا آغاز اسی دور میں ہوا، اسی زمانے میں ان کی عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ ہمارا تیسرا پیراگراف ہے بچہ جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ آپ اپنی بک کھول کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام اہم پوائنٹس، تمام نکات بالکل کلیئر ہوتے جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر ہے علم الجراحت کا موجب۔ علم الجراحت کا موجب جو ہیں یہ علم الجراحت کا موجب بھی ابو القاسم زہراوی ہیں۔ ان سے پہلے علم الجراحت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، سرجری کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ ابو القاسم زہراوی ہی ہیں جو علم الجراحت کے موجب ہیں۔ اس کے بعد ہمارا پہلے صفحے کا آخری پیراگراف، علاج کا مروجہ طریقے، علاج کرنے کے طریقے، علاج بالدوا، علاج کرنے کے 2 طریقے جو آج بھی رائج ہیں، اور علاج بالجراحت یعنی سرجری، چیر پھاڑ، سرجری کے فن سے روشناس کرانے والی شخصیت جو ہیں یہ بھی ابو القاسم زہراوی ہیں، جنہوں نے ایک علاج بالدوا میڈیسن کے ذریعے بھی علاج کا دریافت کیا، اور سرجری کے ذریعے یعنی چیر پھاڑ کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے بھی انہوں نے جو ہے علاج دریافت کیا۔ اس کے بعد بچہ ہے ہمارا دوسرا صفحہ، یگانہ روز تصنیف۔ یہ جو ابو القاسم زہراوی کی ایک تصنیف ہے، یہ بہت ہی کمال کی تصنیف ہے۔ اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں رائٹ کی گئی تھی، کوئی ایسی کتاب سرجری پر نہیں لکھی گئی تھی۔
عملی سرجری، یا نیکسٹ میں آ گیا ہوں بچہ. اس کے جو ہیں جو آپ کو تشریح کے حوالے سے میں نے بتایا کہ آخری جو کالم ہے وہ تشریح کے حوالے سے ہے. عملی سرجری کی مشہور زمانہ کتاب، میں پہلے آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ عملی سرجری پر ایسی کتاب کبھی نہیں لکھی گئی تھی، یعنی جس میں عملی طور پر یعنی کہ ابو القاسم زہروی جو بھی کام کرتے تھے اسے رائٹ کر لیتے تھے اپنی بک میں. جو بھی آلات انہیں چاہیے تھے وہ آلات بھی آلات بلکہ وہ آلات کی تصویریں بنا کر وہاں رائٹ کر لیتے تھے، تصویریں بنا دیتے تھے، اور جو آلات انہیں چاہیے ہوتے تھے وہ اپنی نگرانی میں بنواتے تھے. تو اس طرح یہ تصنیف رائٹ کرتے کرتے ایک کمال کی نایاب کتاب عمل ظہور میں آ گئی. جراحی کے روز افزوں عمل تجربات کو تحریر کرنا، کہ وہی بات ہے کہ جراحی کے جو بھی وہ آپریشن کرتے تھے وہ ڈیلی کا ڈیلی اس میں رائٹ کر لیتے تھے. اس کے بعد دوسری لائن ہے بچہ، دوسرا پیراگراف، یعنی کہ آپ کی بک کا ہو گیا. سرجری کی پہلی مفصل کتاب کا نام تصریف ہے. یہ پہلی مفصل کتاب ہے تفصیل سے لکھی ہوئی. اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. علاج کی دونوں شاخوں کا احاطہ، اس میں علاج کی دونوں شاخوں کا احاطہ کیا گیا ہے، یعنی کہ علاج بالدوا، میڈیسن اور جراحات کے ذریعے. لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہی ہے، اہم حصہ سرجری کا ہے. یا پھر لیکن دوا کا بھی اس میں بتایا گیا ہے، اہم حصہ سرجری کا ہی ہے. اور اس کے بعد بچہ بنیادی حصہ سرجری پر مشتمل ہے. اس کے بعد آپ کا جو تیسرا پیراگراف آ گیا، کتاب کے 3 حصے. کتاب کو 3 حصوں میں، 3 بڑے حصوں میں منقسم کیا گیا ہے. اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے، یعنی کہ کوئی سوراخ، کوئی گرم لوہے کی چیز کو گرم کر کے اس حصے پر داغ لگا دینا، کٹ لگا دینا، جس سے وہ جراثیم مر جاتے تھے اور جو ہے وہ زخم یا وہ جو بھی چیز ہوتی تھی وہ ٹھیک ہو جاتی تھی. اور اس کے بعد جو ہے تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ عملی جراحت کا بیان کیا گیا ہے، جس میں عملی جراحت کا مطلب عملی جراحت کا مطلب ہم یوں لیں گے کہ اس میں عمل کر کے، یعنی کہ آپریشن کر کے پریکٹیکلی کر کے وہ دکھایا گیا ہے اور اس میں تحریر کیا گیا ہے. اس کے بعد بیٹا آپ کا چوتھا پیراگراف سبق کا سرجری کے آلات کی تفصیل اور ان کے نام. اس میں سرجری کے لیے جو بھی انہیں آلات چاہیے ہوتے تھے وہ جو ہے اس میں وہ خود اپنی نگرانی میں بناتے تھے، اور ان کی تصاویر بھی اس کتاب میں وہ خود ابو القاسم زہراوی بنا دیتے تھے، یعنی شائع کر دیتے تھے. اس میں 3 جو ہیں وہ ہماری ٹیکسٹ بک میں 3 آلات کا ذکر کیا گیا ہے، کاساتیر، اور اس کے بعد مکان السناتید، اس کے بعد محقق اور یہ 3 ہیں محقن، اور اس کے بعد یہ جو ہیں چھوٹے چھوٹے آلات جس میں نشتر، کینچی، آری، سلائی، سوئیاں، یہ ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. ان کی تصویریں بھی اس میں شائع کی گئی ہیں. سرجری کا آسان طرز بیان. زہروی کا طرز بیان عام، سادہ اور عام ہے، جس میں کوئی جو ہیں وہ پیچیدہ الفاظ، الجھا دینے والے الفاظ بالکل نہیں لکھے گئے، سادہ الفاظ میں رائٹ کی گئی ہے یہ کتاب. ضروری رموز کا بیان، یعنی کہ جو اس نے آلات بنائے تھے ان کا بیان، جو ضروری سمجھے، جو چیزیں ضروری ہیں ہماری آپریشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہی کا بیان کیا گیا ہے. اس میں کوئی الجھا دینے والی چیزیں یا دائیں بائیں کی چیزوں کا ذکر اس میں نہیں کیا گیا. عملی افادیت، یعنی کہ اس میں جو فائدے ہوتے تھے، جو چیزیں جو فائدے ہوتے وہ بھی اس میں رائٹ کیے گئے ہیں. آپ کی سبق کا یعنی کہ سبق کے صفحہ نمبر 2 کا آخری پیراگراف اہل یورپ کی عملی اور بددیانتی
علمی بددیانتی، ان کی اہل یورپ کی علمی بددیانتی وہ ہے کہ وہ جو ہے ہمیں یعنی کہ مسلمان سائنسدانوں کو، مغربی سائنسدانوں کو جو ہیں وہ مسلمان سائنسدانوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار لوگ ہیں، اسی لیے وہ ان کے نام چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نام بگاڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے نام بگاڑ کے جس میں ابو القاسس اور ابو القاسس زہرویسس ایسے نام بگاڑ کے نام جو ہیں انہوں نے لکھے. اس کے بعد بیٹا آپ کے سبق کا آخری صفحہ جو ہے اس کا پہلا پیراگراف استاد کامل جو ہے ازموع وسطیٰ جو ازموع وسطیٰ کے دور سے لے کر آج تک زہروی جو ہیں اہل مغرب بھی اس کی قابلیت کو مانتے ہیں، زہروی کی قابلیت کو مانتے ہیں اور استاد کامل کی حیثیت سے انہیں جانتے ہیں. اور اس کتاب کے حوالہ جات دینا دیکھیں کہ جو اہل مغرب ہیں ان لوگوں نے مختلف جگہ پر تصریف کے حوالہ جات دیے ہیں. حوالہ جات بیٹا ہمیشہ اسی چیز کے دیے جاتے ہیں جو بالکل اتھینٹک کتاب ہو. تو انہوں نے یہ حوالہ جات دیے ہیں. فن جراحت سے میں استاد کامل اگر انہوں نے بھی جا بجا مغربی سائنسدانوں نے بھی فن جراحت میں استاد کامل کے طور پر لکھا ہے ابو القاسم زہروی کو. مستند کتاب نصابی کتاب ہے، یہ رائٹ کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ایک مستند کتاب کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور انہوں نے جو ہے اس کے مختلف حصوں کو بطور مدرجات پیش کیا جاتا ہے، سند کے طور پر انہیں یعنی کہ پیش کیا جاتا ہے. آخری پیراگراف آپ کی کتاب کی جو ہیں مختلف ترجمے ہوئے، وہ نصابی کتاب لاطینی میں 1497 میں اس کا جو ہے وہ ترجمہ پہلی دفعہ ہوا. اس کے بعد باسل ایڈیشن میں بھی اس کا ترجمہ ہوا. ڈاکٹر لیکاک کا فرانسیسی زبان میں جو ہے انہوں نے 1881 میں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. تو یہ بیٹا جو ہے آپ کا سبق نامور مسلم سائنسدانوں سے لیا گیا ہے، ماخوذ ہے. تو یہ جو ہیں چند اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھی، اور سبق کو ایک سمرائز کر کے یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. انشاءاللہ آپ ضرور اس سے مستفید ہوں گے. آخر میں اقبال کا شعر، تھے تو ابا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کہ ہم جو یہ دیکھیں ہمارے مسلمان سائنسدان ہی تھے، تو آج کے دور حاضر کے مسلمانوں سے جو ہے ہم لوگوں سے سوال کیا اقبال نے کہ تم لوگ صرف باقی لوگوں کو، انگریز لوگوں کو اپنے آپ سے برتری دے رہے ہو، اپنے آپ سے آگے بڑھتا ہوا دیکھ کے خوش ہو رہے ہو. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے مستفید ثابت ہوگا، آپ لوگ ضرور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.